السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا معجزاتی کارنامہ واقعہ معراج ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اس واقعے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کو بھی شامل فرمایا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب اس عظیم میزبانی سے واپسی کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جس عظیم تحفے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ تشریف لائے، جس عظیم تحفے کے مل جانے کے بعد صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اتنی خوشی کیونکہ اس عظیم تحفے سے ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی طلب، یہ ساری چیزوں کے متقاضی رہتے تھے، خواہش مند رہتے تھے صحابہ، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو اس سے وہ ناواقف تھے، نابلد تھے۔ جب یہ عظیم تحفہ ملا اور پورے تعارف کے ساتھ ملا کہ یہ عظیم تحفہ اللہ کی عبادت بھی ہے، یہ عظیم تحفہ اللہ سے قربت کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ بھی ہے، یہ عظیم تحفہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ بھی ہے، یہ عظیم تحفہ اللہ کی مدد کو کھینچ لانے والا بہترین کارساز بھی ہے،
یہ عظیم تحفہ اللہ کے ہر نعمت کے شکر کو بجا لانے کا بہترین واسطہ بھی ہے۔ الغرض اس تحفے نے مومن کو اللہ کی ذات سے مکمل جوڑ دیا، مربوط کر دیا۔ یعنی اس تحفے کا کیا ملنا تھا کہ سب کچھ مل گیا صحابہ کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بہت خوش نماز جیسے عظیم تحفے کے مل جانے کے بعد۔ اس کے بعد فرائض تو فرائض ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، سنتیں تو سنتیں ہیں، نوافل کی کثرت تھی صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جتنی زندگی بچ گئی ہے اس تحفے کے ذریعے جتنا ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرا لی جائیں۔ لہذا ہمیں خوب اچھی طرح یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، نماز کوئی سزا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم اس عظیم عبادت کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں کہ دل میں آیا نماز پڑھ لیے، نہیں آیا نہیں پڑھے، کبھی کاروبار کا بہانہ، کبھی سستی کا بہانہ، کبھی مصروفیت کا بہانہ، کبھی نیند کا بہانہ، جیسے من ذالک، یہ سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا قیمتی انعام ہے، بڑا گراں قدر تحفہ اور ہدیہ ہے۔ ہماری زندگی کی تمام تر مطلوبات اور تمام تر ہماری خواہشات اسی میں پوشیدہ ہیں کہ ہم اللہ سے جڑیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے دربار میں سربسجود ہوں، پھر اللہ وہ بھی عطا کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، وہ بھی عطا کریں گے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہ تھا، ہمارا تصور بھی نہ تھا۔ شرط یہ ہے کہ نماز کے ساتھ نماز جیسا سلوک کیا جائے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے، مالداری سے، بے نیازی سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ بَابَ فَقْرِكَ، فقیری اور تنگ دستی کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِلَّا، ورنہ اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت فارغ نہیں کیا تو میں تیرے سینے کو غنا سے نہیں بھروں گا، غنا کی جگہ لالچ تیرے سینے میں بھر جائے گی۔ وَلَا أَسُدُّ بَابَ فَقْرِكَ، اور میں فقر اور تنگ دستی کے دروازے کو بھی بند نہیں کروں گا، وہ کھلا رہے گا۔ ہر آن تجھے خطرہ رہے گا تنگ دستی کا، فقیری کا، اوپر سے نیچے کی طرف آ جانے کا، ہر آن تجھے خطرہ رہے گا اگر تو نماز کے لیے وقت نہیں نکالے گا۔ تو یہ حدیث قدسی جو اللہ کا فرمان ہے بہت صاف طور پہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نکالیں گے تو ہماری مصروفیت میں خلل ہوگا، ہمارے کاروبار میں خلل ہوگا، یہ بالکل ہم حدیث کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ ہم نماز کے لیے وقت نکالیں، ساری ذمہ داریاں ہمارے رزق کی، ہمارے کاروبار اور تجارت کی اللہ کے ذمے ہو جائیں گی۔ اس طرح کی ایک نہیں کئی احادیث الحمدللہ موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے کچھ نیک بندے وہ بھی ہیں کہ جنہیں نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، نہ کاروبار، کوئی چیز غافل نہیں کر پاتی اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز سے۔ یعنی وہ کتنے بھی مصروف ہوں، کتنے بھی مشغول ہوں، ہر حال میں وقت پر نماز کی ادائیگی کے لیے وہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی نگاہوں میں ایک دن ہے
وہ دن یقیناً آنے والا ہے، اور اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، دل الٹ پلٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ تتقلب یعنی الٹ جانا، پلٹ جانا، کچھ بھی غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ پانا۔ والابصار اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ جب آدمی انتہائی دہشت ناک چیز دیکھتا ہے اور دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہیں اور اس کے دیدے اور اس کے دل کا عجیب عالم ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دہشت ہوگی آخرت کے دن کی، کہیں زیادہ اس دہشت ناک ہوگا وہ دن اور خوفناک ہوگا وہ منظر کہ نہ لوگوں کی نگاہیں ان کے بس میں ہوں گی، نہ دل ان کے بس میں ہوگا۔ اس دن مطمئن ہوں گے، مامون ہوں گے وہ لوگ جو اپنی کاروبار اور اپنی مصروفیات میں سے نماز کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نیک بندوں کی خصوصیات۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں اس کے بالمقابل جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے، جو نماز کے بغیر نعوذ باللہ زندگی گزار رہے ہیں، اور نماز کے بغیر کی زندگی کو قرآن میں کفریہ زندگی کہا گیا۔ حدیث میں فرمایا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفریہ عمل کیا۔ اسی لیے اللہ لفظ بھی لے کر آ رہے ہیں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ حالانکہ یہ ذکر چل رہا ہے نمازیوں اور بے نمازیوں کا، تو بے نمازی کو اللہ نے تاریک الصلاح کے نام سے یاد نہیں کیا سورہ نور میں، سیدھے کفرو فرمایا، جو کفر والی زندگی گزار رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ اعمالہم کسراب، اللہ فرما رہے ہیں جن مصروفیتوں کی وجہ سے، جن مشغولیتوں کی وجہ سے، جن بڑے سے بڑے کاروبار کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کاروبار، وہ مصروفیت انہیں شیطان بہت خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے کہ ابھی نعوذ باللہ نماز چھوڑ، ابھی یہ کام کر، تو دیکھ ایک دن کتنا بڑا مالدار بنے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں سراب، یہ ایک سراب ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ انسان صحرا میں ہوتا ہے، سخت دھوپ ہے، گرمی کا عالم ہے، دور نگاہ اٹھاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ حرارت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ دور پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ محض تپش ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، درجہ حرارت ہوتا ہے۔ چنانچہ مسافر دور دیکھتا ہے کہ پانی ہے، وہ دوڑاتا ہوا اپنی سواری کو وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراپا صحرا ہے۔ پھر دور نگاہ اٹھاتا ہے، کے جاتا ہے سواری کو، وہاں جاتا ہے، پھر وہی پاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے، پانی نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کیا خوب مثال دی کہ نماز چھوڑ کر تم جو منصوبے بنا رہے ہو، یہ مل جائے گا، میں یہ ہو جاؤں گا، سراب ہے، تم وہاں پہنچو گے کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ نمازیں چھوڑ کر بڑے سے بڑے منصوبے بنانے والے جب اس منزل تک پہنچتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوچا تھا وہ ہوا نہیں، جو منصوبہ تھا وہ ہوا نہیں، چلو آگے ایک جست اور لگائی جائے۔ شیطان پھر بہکاتا ہے کہ پھر کر اسی طرح محنت، نمازوں کو چھوڑ کر، عبادتوں سے دور رہ کر، آگے ایک اور منزل ہے، تجھے بہت کچھ ملے گا۔ وہاں پہنچتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں پھر وہی حال، کسراب بقیعہ، ایک چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہے، اسی طرح محنت کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، ایک وقت اچانک ایسا آتا ہے اپنے روبرو وہ اللہ کو پاتا ہے، یعنی محنت کر رہا ہے، مصروف ہے، بڑا مشغول ہے، نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، کھانے کے لیے فرصت نہیں ہے، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے، روح پہنچتی ہے اللہ کے دربار میں، سامنے اللہ کی ذات موجود ہے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہاں تو حساب ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں وہاں محاسبہ ہوگا، وہاں فوراً فرشتوں کی زبانی سوال کیا جائے گا کہ پوچھو یہ کس طرح کے اعمال لے کر آیا ہے۔ فرشتے بتا دیتے ہیں کہ یہ نمازوں کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ کہ اسے جہنم کے ایندھن میں ڈھکیل دیا جائے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ اس کیفیت کو اللہ نے بیان کیا سورہ قیامہ کے اندر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، کہ اے مومنو یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری روح نکالی جائے گی، اور روح نکلتی ہے پیروں کی طرف سے، یہاں تک کہ جب وہ آ کے اٹک جائے گی حلق پہ، اس وقت فرشتے پوچھیں گے کیا ہے یہ، من راق، کدھر جا رہے ہو تم، کہاں رہ گئی تمہاری دنیا، وظن انہ الفراق،
اسے خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اب وقت آ گیا جدائیگی کا، اب ختم یہ دنیا داری، یہ دوڑ دھوپ یہ یہیں تک تھی، اب یہ سب چھوٹ جا رہا ہے، اب جا رہے ہیں سیدھے اللہ کے دربار میں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب روح نکالی جاتی ہے بڑی شدت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آدمی شدت تکلیف میں اپنی پنڈلیوں کو پنڈلیوں سے مسلتا ہے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے، اللہ وہ یاد دلا رہے ہیں، یاد رکھو وہ وقت بھی آئے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں پنڈلیوں میں لپٹیں گی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرشتے کہیں گے اب رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس عالم میں روح کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ معاف کرے وہ بندہ بے نمازی ہوتا ہے، سب سے پہلا تعارف اللہ کے دربار میں جو روح لے کر گئے ہیں فرشتے، اس روح کا یہ ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ تصدیق کرتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جھٹلاتا تھا، منہ پھیر کے نکل جاتا تھا۔ اولا لک فاولا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اس روح کو خطاب کر کے، تباہی ہے تیرے لیے، بربادی ہے تیرے لیے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تباہی ہے تیرے لیے، پھر بربادی ہے تیرے لیے۔ 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد دعا دیں گے، اور پھر اسے اس جگہ اس گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے گا جہاں سارے بے نمازی اور جہاں سارے آخرت کے دن آنے سے پہلے سارے گنہگاروں کو جس عالم میں سجین میں رکھا گیا وہاں ڈھکیل دیا جائے گا، اور وہیں سے عذاب کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک تو حدیث ہے کہ حشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے پہلے بھی کچھ مرحلے ہیں جن مرحلوں میں بے نمازی کو بڑی شدت کے ساتھ گزرنا ہوگا، روح نکالنے کا وقت بڑی شدت کا ہوگا، رب کے دربار میں روح پیش کیے جانے کا وقت بڑا آزمائشی بڑی شدت کا ہوگا ان لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھا کرتے۔ لہذا چاہے کہنے والا ہو یا سننے والے ہوں، اس معاملے میں خوب سنجیدہ ہو جائیں کہ نماز ہر حال میں ہونی ہے۔ سارے سوالات بعد میں، ہم دنیا میں کتنے بڑے بھی اعلیٰ عہدوں پر تھے، کتنے بھی ہمارے مقام تھے، کتنی بھی ہماری منزلیں تھیں، کتنا بھی ہمارا نام تھا، وہ سب بعد میں، سب سے پہلے نماز، اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا برتاؤ اللہ کی طرف سے نماز کے تعلق سے ہوگا۔ نمازیں اچھی ہیں تو فیصلہ اچھا ہوگا، نمازیں بری ہیں تو پھر فیصلہ بھی عذاب والا ہوگا۔ اس لیے ہم خوب اچھی طرح اپنے دل میں بٹھائیں، نماز کوئی سزا نہیں ہے، نماز کوئی زائد ذمہ داری نہیں ہے، نماز اس رب سے ملاقات کا ایک مختصر سا راستہ ہے جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جس رب کا ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جس رب کے حکم سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور اسی کے حکم سے رکنے والے بھی ہیں، یہ سب اسی رب سے ملنے اور ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس ملاقات کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا، ہم نے اپنے لیے سزا سمجھ لیا، تو پھر آخرت میں اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے ہمارا معاملہ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر حال میں ہم اپنی نمازوں کے تعلق سے سنجیدہ رہیں، نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 فیہا سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان سنتوں کے بعد جو 2 رکعت فجر پڑھ لے فرض، اور یقیناً پڑھتا ہے پڑھنے والا، وہ اس دن سورج غروب ہونے تک اللہ کی حفاظت اور اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز میں کتنا بڑا ثواب ہے، تو تم اگر چلنے پہ قادر نہ ہو تو گھسٹ کر آؤ، لیکن ضرور آؤ مسجد ظہر پڑھنے کے لیے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ظہر کی نماز میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی کأنما وطر اہلہ ومالہ، یوں سمجھو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب ہلاک کر دیا گیا، اتنا بڑا نقصان اس نے اٹھا لیا جس نے ایک دن کی عصر کی نماز قضا کر لی۔
مغرب کی نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی 3 فرض پڑھتا ہے پھر اس کے بعد کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، کل میدان حشر میں اعلیٰ علیین میں اٹھایا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے، مومنین پر بہت آسان ہے۔ تو وہ شخص جو عشاء کے لیے نہیں آتا، سستی برتتا ہے، اللہ معاف کرے، منافقت ہے اس کے اندر، حدیث کی روشنی میں نفاق کا ٹھپا لگ چکا ہے اس کے دل پہ، اور جو چھوڑ ہی دیتا ہے اللہ کی پناہ، وہ اللہ بہتر سمجھیں اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے اس کے ساتھ۔ یہ 5 نمازیں ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اپنے گورنروں کو لکھا تھا کہ تمہاری گورنری کے بارے میں سوال بعد میں کروں گا، پہلے تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھوں گا، تم نماز کیسی پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ تم اگر اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے تو رعایا کا کیا خاک حق ادا کرو گے، اسی لیے اللہ کا حق مکمل ادا ہو، پھر اس کے بعد تمہاری گورنری بھی اچھی ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی صحیح ادا ہو رہے ہوں۔ تو الغرض ایک مومن اپنی نمازوں سے دور رہے، جدا رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفریہ عمل کیا۔ دوسری حدیث ہے کہ بین العبد و کفرہ الصلاۃ، آدمی اور اس کے کفر کے درمیان فرق کرنے والا عمل نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز چھوڑتا ہے تو کفریہ عمل کر رہا ہے۔ اتنی واضح احادیث ہیں بالکل کہ بے نمازی کو نہ فاسق کہا نہ فاجر کہا، سیدھے کافروں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ اتنی سخت وعید، اتنی شدید وعید۔ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم زندگی اور آخرت میں جس چیز کے طلبگار ہیں اللہ نے وہ سب چیزیں نماز میں رکھی ہیں۔ ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے رہیں، ایسا نہیں 2-4 دن نماز پڑھے چھوڑ دیے، ماہ رمضان میں نماز پڑھے چھوڑ دیے، نہیں، نماز پڑھتے رہنا ہے، تب جا کے نماز کا فلسفہ ظاہر ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش بڑے گناہوں سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے۔ ایک شخص کی شکایت کی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کچھ گناہ بھی اس سے ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پڑھنے دو نماز، یعنی 2-4 دن کی نماز میں تم پوری تبدیلی چاہنے لگے، ایسا نہیں ہے، اسے نماز پڑھنے دو۔ نماز آہستہ آہستہ مرتب کرتی ہے اپنے ثمرات کو، لہذا ہم نماز کے اپنے آپ کو پابند بنائیں، نماز کا عادی بنائیں اور پڑھتے رہیں مسلسل نماز۔ شیطان بہت بہکائے گا، بہت بھٹکائے گا، لیکن جنگ لڑیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا، اور اس کے ثمرات اور اس کے تمام تر جو فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو معراج کے اس عظیم تحفے نماز سے کو اپنے دل سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرتے ہوئے 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ زندگی بھر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔